بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے، اور آپ سے درخواست ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں، جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کیجیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ امریکہ سے مدد مانگ لی گئی، جی ہاں، امریکہ سے مدد مانگ لی گئی۔ سابق آرمی چیف کے خلاف یعنی جنرل قمر جاوید باجوہ کے خلاف کارروائی ہونے جا رہی ہے، اور جنرل فیض حمید آج سے تقریباً 2 سال پہلے پاکستان کا طاقتور ترین شخص، یعنی آرمی چیف کے بعد وزیر اعظم سے بھی زیادہ طاقتور ترین شخص جو کہ اس وقت کی حکومت چلا رہا تھا، یعنی جنرل فیض حمید، اب وہ ان کے گرد گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے۔ یہ کیا معاملہ ہے اور ان کے خلاف کیا کیا کارروائیاں کی جا رہی ہیں؟ میرا خیال ہے آغاز کرتے ہیں جنرل فیض حمید سے ہی۔ جنرل فیض حمید کے ایک بھائی ہیں جو کہ چکوال میں نائب تحصیلدار ہیں، جن کا نام ہے نجف حمید۔ گزشتہ روز ان کو مس کانڈکٹ کی بنیاد پر معطل کر دیا گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ جو نجف حمید ہیں یہ پہلے پٹواری تھے، پھر یہ گرداور ہو گئے، پھر گرداور کے بعد ان کو 2021 میں، جبکہ جنرل فیض حمید اپنے عہدے پر براجمان تھے، کوئی میرا خیال ہے 19 میں یا 21 میں، بہرحال اس میں جب وہ ISI کے چیف تھے، اس وقت ان کو راولپنڈی کے ہی ایک کمشنر گلزار حسین شاہ نے پروموشن دی اور ان کو نائب تحصیلدار تعینات کر دیا گیا۔ بتایا یہ بھی جاتا ہے کہ مبینہ طور پر موصوف کے خلاف کرپشن کے بے تحاشا الزامات ہیں، قبضہ کرنے یا کروانے کے الزامات ہیں، اور یہ ایک وقت ایسا تھا کہ چکوال میں جو DC کی تعیناتی ہوتی تھی وہ نجف حمید یعنی جنرل فیض حمید کے بھائی جو نائب تحصیلدار ہیں، ان کی سفارش ان کے احکامات پر ہوتی تھی۔ لیکن وقت بدلتے دیر نہیں لگتی، اب راولپنڈی کے ہی ایک کمشنر ہیں لیاقت علی چٹھا، انہوں نے ان کو معطل کیا ہے۔ ان کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ موصوف کروڑوں روپوں کے مالک ہیں، کروڑوں روپے کی مبینہ طور پر دہاڑی لگاتے تھے، یہاں تک کہ گزشتہ سال عید الاضحیٰ پر انہوں نے جو جانور قربان کیا ان کی قیمت 78 لاکھ روپے بتائی جاتی ہے، دروغ بگردن راوی۔ لیکن اب جنرل فیض حمید کے بھائی کے خلاف اس طرح کی کارروائی کا مطلب آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ اب حالات کس طرف جا رہے ہیں۔ اب آتے ہیں جناب، امریکہ سے مدد مانگ لی گئی، جی ہاں، وہ جو کہتے تھے کہ ایبسولوٹلی ناٹ، ہم کوئی غلام ہیں، جی ہاں۔ کل فواد چودھری نے جو PTI کے سینئر نائب صدر ہیں، انہوں نے امریکی امبیسڈر سے، امریکی سفارتکاروں سے امریکی سفارت خانے کے اندر ایک ملاقات کی۔ ملاقات کے بعد انہوں نے ٹویٹ کیے جس میں انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ان کی امریکی حکام سے ملاقات ہوئی ہے، جس میں انہوں نے امریکیوں سے شکایت لگائی ہے کہ جناب پاکستان میں دیکھیں کس طرح اپوزیشن تحریک انصاف کے لوگوں کے خلاف دہشت گردی کے پرچے درج کیے جا رہے ہیں، کس طرح سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے، یعنی شکایت لے کر امریکہ کے پاس پہنچ کے اور امریکہ سے مدد کی درخواست کر دی۔ یہ وہی سیاسی جماعت اور وہی فواد چودھری ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ رجیم چینج، یہ وہی فواد چودھری ہیں جنہوں نے، اگر آپ کو یاد ہو تو اسمبلی میں ایک ڈاکومنٹ پڑھا تھا، قومی اسمبلی میں تحریک عدم اعتماد کے موقع پر لمبی چوڑی تقریر کی تھی، اور اس میں یہ کہا تھا کہ چونکہ یہ تحریک عدم اعتماد امریکہ بیرونی سازش ہے، ان کے کہنے پر یہ کی جا رہی ہے، لہٰذا یہ غیر قانونی ہے، اس کو مسترد کیا جائے، اور قاسم سوری نے جو اس وقت ڈپٹی اسپیکر تھے اس کو مسترد کر دیا۔ یہ وہی امریکہ ہے جس کے بارے میں عمران خان کوئی 65 جلسوں میں سے 60 جلسے انہوں نے امریکہ کے خلاف کیے کہ ہم کوئی غلام ہیں، ایبسولوٹلی ناٹ، امریکہ نے پاکستان میں سازش کر دی ہے، میرے خلاف سازش کر دی ہے، اور اب امریکیوں کے پاؤں میں پڑے ہیں اور ان سے مدد کی درخواست کر رہے ہیں۔ یہ اس کو اگر ہم دوغلا پن نہ کہیں تو اور کیا کہیں۔ اب آتے ہیں جناب جو تیسری ہماری بڑی سٹوری ہے،
وہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کے چیئرمین سابق وزیر اعظم عمران خان نے اپنی جماعت کے ہی صدر، یعنی صدر تو ان کی جماعت کے نہیں ہے، صدر پاکستان ہے، لیکن ان کی جماعت اپنی جماعت کے ایک کارکن اور صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی کو ایک خط لکھا ہے، جس خط میں انہوں نے کہا ہے کہ آپ چونکہ سپریم کمانڈر آف آرمڈ فورسز ہیں، یعنی پاکستان کی مسلح افواج کے سپریم کمانڈر ہیں، تو آپ سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے خلاف انکوائری کا حکم دیں کہ انہوں نے غیر قانونی طور پر میری حکومت برطرف کرنے میں کردار ادا کیا، میری آڈیو ٹیپس کیں، انہوں نے اس بات کا برملا اظہار کیا ہے کہ اگر ہم رہ جاتے تو حکومت میں رہ جاتے تو پاکستان کو نقصان ہونا تھا، یہ کون ہوتا ہے، مطلب میں آپ کو اس کا لب لباب بتا رہا ہوں کہ یہ کون ہوتا ہے، یہ تو ایک سرکاری افسر ہے اور اس نے اپنے حلف کی خلاف ورزی کی ہے، میں الیکٹڈ پرائم منسٹر ہوں، لوگوں کا کام، عوام کا کام ہے پرائم منسٹر کو الیکٹ کرنا وغیرہ وغیرہ۔ اب یہ بھول گئے کہ جناب عوام کا تو کام ہے، لیکن اسی جنرل قمر جاوید باجوہ اور ان کی ٹیم نے 2018 کے انتخابات میں آپ کی مدد کی، آپ کو جس طرح الیکشن جتوایا، جس طرح وزیر اعظم بنایا، جس طرح بیساکھیاں دے کر چلایا، انگلی پکڑ کر چلایا، کندھوں پر بٹھایا، آپ کی حکومت چلائی، لیکن اس کے باوجود آپ نہ چلا سکے۔ اس وقت وہ حلف کی خلاف ورزی نہیں کر رہے تھے، اب جب کہ انہوں نے ریٹائرمنٹ کے بعد کوئی انٹرویو دیے ہیں، بیان دیے ہیں، تو حلف کی خلاف ورزی ہے۔ لیکن اب ان کی سادگی کو بندہ داد دے یا سادگی پر کیا کہے۔ اب اندازہ کیجئے کہ جو صدر پاکستان ہیں وہ سپریم کمانڈر ہیں مسلح افواج پاکستان کے، اور جو سابق آرمی چیف ہیں وہ اب مسلح افواج پاکستان کا حصہ نہیں ہے، وہ اب ایک سویلین ہے۔ کسی سویلین کے خلاف آرٹیکل 6 کا مقدمہ اگر دائر کر سکتی ہے تو وہ وفاقی حکومت کے کہنے پر ہوتا ہے، جس طرح اگر آپ کو یاد ہو جنرل پرویز مشرف کے خلاف یہ کارروائی کی گئی تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ بالفرض اگر صدر مملکت چاہیں بھی تو کیا صدر مملکت میں اتنی سخت، اتنی تڑ ہے کہ وہ جنرل قمر جاوید باجوہ کے خلاف انکوائری کا حکم دیں گے؟ انکوائری کا حکم دیں گے تو کس کو دیں گے؟ اگر وہ مسلح افواج کے سپریم کمانڈر ہیں تو وہ ظاہر ہے موجودہ آرمی چیف سے کہیں گے کہ جناب یہ دیکھو کیا ہو رہا ہے۔ تو کیا موجودہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے خلاف کوئی انکوائری کریں گے؟ جنرل پرویز مشرف جس نے آئین توڑا، غداری کی، سب کچھ ہوا، جس کو عدالت کی طرف سے سزائے موت ہوئی، آخری دم تک فوج اس کے ساتھ رہی، اور جنرل پرویز مشرف کے خلاف مقدمہ درج کرنے پر جو حشر مسلم لیگ نون اور میاں نواز شریف کا ہوا وہ اب اور ہم سب کے سامنے ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا موجودہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر یہ نہیں جانتے کہ ان کی تعیناتی کے رستے میں جن لوگوں نے روڑے اٹکائے ہیں ان میں عمران خان تو ہیں ہی، اس میں جنرل فیاض حمید تو ہیں ہی، اس میں جنرل ریٹائرڈ اظہر عباس تو ہیں ہی، اس میں صدر مملکت عارف علوی کا کردار بھی ہے، جس کے ثبوت ہیں ان لوگوں کے پاس۔ باقاعدہ میں نے اس پر بھی ایک ویڈیو کی تھی، اس میں لوگوں کے پاس ویڈیو ریکارڈنگ ہے ان لوگوں کی، وقت آنے پر وہ بھی سامنے آ جائے گی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا صدر مملکت، وہ صدر مملکت جو آج سے 3-4 مہینے پہلے تک جنرل قمر جاوید باجوہ کے سامنے اس طرح ہاتھ باندھ کر، ہاتھ جوڑ کر، آرمی ہاؤس جا کر ترلے کر کے ان کو کہہ رہا تھا کہ جناب خدا کا واسطہ ہے آپ ایک مرتبہ عمران خان سے مل لیں، اور پھر ایوان صدارت میں ملاقات کرواتا ہے، وہ انکوائری کا حکم دے گا جو خود اس سارے معاملے میں برہنہ ہو، ننگا ہو، کانا ہو، وہ انکوائری کا حکم دے گا؟ تو کیا عمران خان کی ریکارڈنگ جنرل قمر جاوید باجوہ کے پاس موجود ہے؟ تو صدر مملکت جب جا کے ترلے کر رہے تھے ان سے آرمی ہاؤس میں راولپنڈی میں، آئیں خدا کا واسطہ ہے عمران خان سے ملاقات، اس کی ریکارڈنگ نہیں ہوگی؟ یہ عقل والی بات ہے کہ اگر عمران خان کی ریکارڈنگ ہو سکتی ہے تو صدر مملکت کی بھی ہوگی ان کے پاس۔ اور اگر وہ صدر مملکت کو کسی انکوائری میں جنرل قمر جاوید باجوہ کہتے ہیں ہاں جی یہ ہمارا آرمی کا پروٹوکول ہے، جو شخص آتا ہے جس سے ملاقات ہوتی ہے اس کی ریکارڈنگ کی جاتی ہے اور یہ ہے اس کا ثبوت، تو کیا صدر مملکت آئینی کام کر رہے تھے؟
تو لہٰذا یہ ایک دیوانے کی بڑھ ہے، دیوانے کا خواب ہے، ایک فضول قسم کی ایکسرسائز ہے، میڈیا اٹینشن۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ صدر مملکت کیا کوئی ایس ایچ او ہیں کہ جو انکوائری کریں گے؟ وہ کس کو حکم دیں گے؟ وفاقی حکومت کو حکم تو دے سکتے ہیں نا، درخواست کہیں، حکم کہیں، جو بھی ایک خط لکھ سکتے ہیں۔ وزارت داخلہ کو ڈائریکٹ بھی نہیں لکھ سکتے، بذریعہ وزیر اعظم لکھیں گے۔ آرمی کو بھی اگر لکھیں گے تو بذریعہ وزیر اعظم، بذریعہ وزارت دفاع، پھر وزارت دفاع سے جی ایچ کیو۔ تو ایسا ممکن ہے؟ پاکستان میں تو یہاں پر ایسے ایسے آرمی چیف گزرے ہیں جن پر ملک توڑنے کا الزام ہے، ملک توڑنے کا الزام ہے، آئین توڑنے کا الزام ہے، ان کے خلاف کچھ نہیں ہوا۔ جنرل قمر جاوید باجوہ کے خلاف ہو گئے، جناب انہوں نے اپنے حلف کی خلاف ورزی کی ہے، خدا عقل کو ہاتھ لو عمران خان۔ پر فی الحال کیا کہے، میں اس سے آگے اور کچھ بھی نہیں کہتا، کیونکہ بعض اوقات انسان ہے جذبات میں کوئی ایسی بات منہ سے نکل جاتی ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ معیوب ہوتی ہے۔ بہرحال جی یہ سارا معاملہ اتنا پیچیدہ بھی نہیں اور اتنا سادہ بھی نہیں۔ پیچیدہ اس لیے نہیں کہ 2+2 والی کہانی ہے ساری، اور سادہ اس لیے نہیں کہ بہت سی چیزیں ابھی تک ہم لوگوں سے چھپائی جا رہی ہیں، وقت آنے پر آشکار ہو جائیں گی۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔